الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت پوری عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا کی بارگاہ علیجہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پہلی بار آیا میں یہ نہیں جانتا کہ آپ سنتے کس طرح اور خاص کر سن کر سمجھتے کس طرح اور بالخصوص سمجھ کر غیروں کو سمجھاتے کس طرح. اس لیے میں اپنے طریقے سے گفتگو کو شروع کروں گا اور انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے بولنے کا ڈھنگ. قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. 55 سے لے کے 55 تک نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو سنتے آ رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ترجمہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا عبادت. So the reason of the creation of all mankind is just to do worship. ہماری اس دنیا میں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک مقصد اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت، کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. اسی خیال سے ملتی جلتی ایک آیت کریمہ اور ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ لوگ اکثر اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے. We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیا بنایا؟ انسان. Creator has created us as a supreme creation. سب سے اچھی رچنا اس رچیتا نے، اس خالق نے سب سے اچھی مخلوق انسان یعنی ہمیں بنایا. قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، سمندر بنا دیتا، جھاڑ بنا دیتا، آپ کچھ کر لیتے. لیکن یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے. How much a big favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon all mankind that He has created you as a human being. کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اور کرم بالائے کرم یہ کہ صرف انسان ہی نہیں، مسلمان بنایا. مسلمان یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا.
اپنی بارگاہ میں چلا اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا اسٹرینتھ، تو رزلٹ یہ نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان، یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ اس نبی کا امتی بنایا جس کے صدقے میں سارا جہان۔ اور نبی کے گھر والوں کی بات مت پوچھو، انہیں تو اپنے مصطفیٰ کی سنتان بنایا۔ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، جن و بشر، زمین و زمان، چنین و چنا، مکین و مکان، یہ سارے جہاں اللہ نے ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ زمین کے نیچے جو نعمتیں ہیں، جو معدنیات ہے، جو ٹائٹینم ہے، پلیٹینم ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، اور جو بھی نعمتیں ہیں، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، یہ سب کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے۔ ویجیٹیبلز ہیں، نان ویجیٹیبل، سب اللہ نے ہمارے لیے۔ حد تو یہ ہے کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنی سواری بنا دیتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، ایکسیٹرا۔ کبھی وہ نہیں کہتا کہ مت بیٹھو، اسے پتا ہے کہ میں انسان کی۔ کچھ جانوروں کی کمر میں ہل باندھ کر، پرانے زمانے میں جب کھیتی کرتے تھے، جانور کی کمر میں ہل باندھ کر ان کے ذریعے کھیتوں میں کھیتی کرتے تھے۔ وہ کبھی لات نہیں مارتا تھا، اسے پتا ہے کہ میں کون ہوں روکنے والا، اللہ نے مجھے انسان کے لیے بنایا۔ اور کبھی منہ کا ٹیسٹ چینج کرنا ہوا تو کچھ جانوروں کو ذبح کر کے، مسالہ لگا کے، بھون کے کھا لیا۔ چار پیر کا جانور نہیں ٹوکتا کہ مت کاٹو، دو پیر والے ٹوکنے لگے، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو۔ کٹنے والے کو کوئی اعتراض نہیں، ان کو بڑا ہوگا۔ خیر، بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے، کس کے لیے بنائی؟ مگر کبھی ایک منٹ کے لیے سوچا، ایک لحظے کے لیے، جسٹ فار دا مومنٹ، ایک آن کے لیے کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ، توجہ چاہوں، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، اے اللہ، سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، اے اللہ ہمیں کس کے لیے بنایا؟ When everything for us, for whom we are. جب سب کچھ اے اللہ ہمارے لیے، تو مولا ہم کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی وہ یہ رب فرمایا کہ یہ میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنے لیے بنایا تاکہ تم میری عبادت کیا کرو؟ یہ عبادت کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ ایسی ڈیوٹی ہے کہ اسی ڈیوٹی میں ساری بیوٹی ہے۔ اگر عابد ہو تبھی سب کچھ ہے، نہیں تو بیکار۔ عبادت کرنے جب ہم آئے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عبادت ہے کیا؟ What does mean عبادت؟ Because we came in this world for عبادت, so we have to know the reality of عبادت, the worship۔ عبادت ہے کیا؟ تمام لغویین علماء فرماتے ہیں کہ عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ۔ عبادت ہر وہ کام ہے جو اللہ کو راضی کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جب اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں تو راضی کریں تو کیسے کریں؟ ایک صاحب نے سوچ لیا کہ I want to please نورانی میاں، میں نورانی میاں کو راضی کرنا چاہتا ہوں، ایسا کھانا کھلانا چاہتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائے۔ اس نے مجھے دعوت دی، میں اس کے گھر گیا، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، اللہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں، بریانی بھی ہے، روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، کھانا بھی ہے، پورا دسترخوان سجا ہوا۔ نہ وہاں سبزی تھی، نہ دال تھی، نہ روٹی تھی، نہ سادہ چاول تھا۔ میں نے کھا تو لیا مگر مزہ نہیں آیا۔
راضی نہیں ہو پایا. کیوں؟ کیونکہ فوڈ جو ہے وہ میری پسند کے مطابق نہیں. If you want to please Nurani Mia with food, then you have to know that you have to serve the food according to my own wish, my own desire. مجھے خوش کرنا ہے جو میری پسند کا کھانا بنانا. اپنی پسند کا بناؤ گے تو میں تھوڑی نہ خوش ہوں گا. ہاں دعا دے دوں گا مگر منہ سے دعا دوں گا, دل سے نہیں دے پاؤں. جملہ دیتا ہوں پسند آ جائے تو دعا دینا. توجہ چاہیے کہ بلا تشبیہ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند کا جاننا ضروری ہے, ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند کا جاننا ضروری ہے. اب میری پسند جاننے کا آپ کے پاس دو راستہ ہے. You have only two options to recognize, to identify, to know about my likings, my hobbies, what is it. کیا پسند ہے اسے اگر جاننا ہے تو دو آپشن. Whether you can ask me directly, oh Hazrat, tomorrow you're going to have lunch in my place. What you going to have in lunch? ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لو کہ حضرت کل دوپہر میں میرے گھر آپ کا کھانا ہے, آپ کیا کھانا پسند کریں گے. میں کھٹا کھٹ بتا دوں, دال بنا دینا, سبزی بنا دینا, روٹی بنا دینا, جتنا ویجیٹیرین ہوگا بنا دینا, میں دعا دے دوں. مجھے یہی پسند. ایک راستہ تو یہ, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس سے پوچھو جو میرے قریب. سب کسی نے مجھے دعوت دینا چاہیے مگر ہمت نہیں پڑی مجھ سے پوچھنے کی, تو فوراً بھاگتا ہوا جناب روشن ضمیر صاحب کے پاس پہنچا کہ آپ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں, ان کی خدمت میں رہتے ہیں, آپ بتاؤ حضرت کو کیا پسند. انہوں نے کھٹا کھٹ بتا دیا, حضرت کے لیے دال بنا دینا, روٹی بنا دینا, سبزی بنا دینا, یہ بنا دینا, گوشت مرغا مچھی زیادہ مت بنانا. مجھ سے آپ نے نہیں پوچھا لیکن آپ کو میری پسند پتا چل گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے جانیں. How can you recognize the liking of Allah subhanahu wa ta'ala? ایک بات یاد رکھیے گا, there are 5 sources of knowledge to recognize, to identify anything else granted by Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے ہمیں 5 طاقتیں دی ہیں, حواس دی ہیں, حواس خمسہ, source of knowledge کتنے دیے ہیں, جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو جانتے اور پہچانتے ہیں. مثال کے طور پر یہ رنگ سفید ہے کہ کالا ہے کہ پیلا ہے, کون بتائے گا, کیسے پتا چلا, دیکھنے سے پتا چلا. کیسے؟ When I looked at the room. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار, کیسے معلوم, سونگنے سے پتا چلا. یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی, کیسے معلوم, بولیے, سننے سے پتا چلا. یہ بریانی حیدرآباد کی ہے کہ لکھنؤ کی ہے کہ راج مندری کی ہے, کیسے معلوم, چکھنے سے پتا ہے. ایسے ہی یہ مائک ملائم ہے کہ کہا, چھونے سے پتا چلا. When I touched it. تو 5 سورس آف نالج پوری توجہ کے ساتھ جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں. اور ان سورس آف نالج سے, ان حواس خمسہ سے, ان 5 اندریوں سے ہم اللہ کو کیسے جانیں. جب ہم اللہ کو چھو نہیں سکتے, اسے چکھ نہیں سکتے, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ کو سن نہیں سکتے, اللہ کو سونگ نہیں سکتے, تو اس کی پسند کیسے جانیں. How can you recognize the liking of Allah when you cannot even see to Him? جب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو اسے سمجھ نہیں سکتے, جب سمجھ نہیں سکتے تو پہچان نہیں سکتے, جب پہچان نہیں سکتے تو جان نہیں سکتے, جب جان نہیں سکتے تو مان نہیں سکتے, اور جب مان نہیں سکتے تو اسے راضی کیسے کریں. اور آئے ہیں ہم راضی کرنے. میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی, کہا سن, ارے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, مجھے نہیں چھو سکتا, مجھے نہیں سن سکتا, تو پریشان کیوں, ارے اس کا دامن کیوں نہیں پکڑتا جو میرے قریب ہے. اللہ کا سمجھ میں آیا, اس سے پوچھ میری پسند جو میرے, زور سے بولیے, قریب ہے, نیئرسٹ ٹو می, نزدیک ہے. ارے اس کا دامن پکڑ جو میرے قریب ہے, وہ میری پسند بتائے. جملہ دیتا ہوں کہ راج منڈری والوں جو اللہ کے قریب ہے
وہی تو ہم سب کے حبیب سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی مرضی سے مت راضی، اپنی اچھا انوسار مت راضی کرے. If you want to please Allah Almighty, don't obey your own wish. اپنے ڈیزائر سے مت راضی کرو. پہاڑوں پہ چڑھ کے اسے مت راضی کرو، وہ راضی نہیں ہوگا. گھنٹے بجا بجا کے اسے مت راضی کرو، وہ راضی نہیں ہوگا. آرتی اتار اتار کے اسے مت راضی کرو، وہ راضی نہیں ہوگا. سامنے فوٹو رکھ کر پوجا مت کرو، وہ راضی نہیں ہوگا. ارے ننگے پیر چپل اتار کر ہزاروں میل کا سفر مت کرو، وہ راضی نہیں ہوگا. پہاڑوں پہ مت چڑھو، وہ راضی نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنا تو نماز پڑھ، اللہ راضی ہو جائے گا. روزہ رکھ، اللہ راضی ہو جائے گا. حج کر، اللہ راضی ہو جائے گا. زکات دے، اللہ راضی ہو جائے گا. ماں باپ کی خدمت کر، اللہ راضی ہو جائے گا. چھوٹوں پہ شفقت کر، اللہ راضی ہو جائے گا. بڑوں کی عزت کر، اللہ راضی ہو جائے گا. یتیم کا سہارا بن، اللہ راضی ہو جائے گا. بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ، اللہ راضی ہو جائے گا. ارے نماز بھی اپنی مرضی سے مت پڑھ، ویسے ہی سجدہ کر جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں، تشہد میں ویسے ہی بیٹھ جیسے میں بیٹھتا ہوں. تمام کام ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں. گویا نبی فرما رہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کو راضی کرنا تو میری سنت پہ عمل کر. ارے کر کے تو دیکھ، میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی. سبحان اللہ. بنیادی بات کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل. کس پہ عمل کرو؟ سنت. حضور کے سنت. کیونکہ سنت بھی مولا کی عبادت. کلیئر ہو گیا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ سینہ چھوڑ. ہمیں جب چھت بغیر سینے کے نہیں ملتی تو خدا بغیر مدینے کے کیسے ملے؟ نماز پڑھ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سے ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کہا ہے کہ نہیں؟ تعلیم الصلاۃ ہے نا قرآن. کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ never stated in Holy Quran that you just perform namaz only. No. He said establish your namaz. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ نماز زور سے بولیے، قائم کرو. قائم کرو گے تبھی مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہوگا. اور کوئی چیز قائم تبھی ہوتی جب اسے کیا بھی جائے اور بچایا بھی جائے. کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو قائم نہیں ہوگی. سیٹھ بننے کے لیے پیسہ کمانا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو. بغیر کمائی سیٹھ بنو گے؟ لیکن کمائے ہوئے مال کو بچانا اور ضروری ہے. تو بچاؤ گے نہیں تو کبھی سیٹھ نہیں بن پاؤ گے. 1 لاکھ روپیز ایوری ڈے کما رہے اور 1.5 لاکھ روپیز اڑا رہے، سیٹھ بن پاؤ گے؟ چاہے ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، چند دنوں میں ٹیچر ہو جاؤ. کیونکہ آنے سے زیادہ جانا ہے. جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے. تو سیٹ بننا ہے تو دو چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا. پیسہ کمانا بھی پڑے گا اور کمائے ہوئے پیسے کو بچانا بھی پڑے گا. ایسے ہی نماز قائم کرنا ہے تو دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے اور دوسرا پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری ہے. ہمیں پڑھنا تو اتنا آسان، I can tell you how much the easiest worship. نماز پڑھنا اتنا آسان کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی. اللہ کی مہربانی صرف ایک لوٹا پانی. یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا. ایک لوٹے پانی سے وضو ہو جاتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنی آسان عبادت
کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، نو پرابلم، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے، دل کی ہڈی میں تکلیف ہے، نو پرابلم، لیٹ کے پڑھ رہے ہیں۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے، بالکل پیرالائز اٹیک ہو چکا ہے، تو پلکوں کی جنبش سے سجدے کر، یعنی تیری پریشانی بڑھ اللہ کی طرف سے آسانی بڑھ۔ کتنا قریب ہے میرا مولا، اتنی آسان عبادت، اتنی آسان کہ 6 کروڑ برس تک ابلیس نے نماز پڑھی، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ کئے برس؟ 6 کروڑ برس۔ مگر بچانا اتنا مشکل کہ جب بچانے کی بات آئی تو 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بچا پایا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جہنمیوں کا سردار بن گئے، شیطانوں کا کنگ بن گئے۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال کے باہر کر دیا، فخرج فإنک رجیم۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پڑھنا آتا تھا۔ نماز پڑھنا تو بہت سے لوگ، پڑھنا کچھ ہی لوگ جانتے۔ پڑھنا تو اتنا آسان کہ حضور کا سب سے خطرناک دشمن عبداللہ ابن ابی ہے، منافقین، منافقوں کا سردار تھا، جانی دشمن تھا حضور کا۔ لیکن بچانا نہیں آتا۔ بچایا کیسے جائے؟ میرے نبی نے اپنے کردار کریمہ سے ہمیں سمجھایا، جب اسلام کو لہرا کے ہمیں سمجھایا کہ نماز ہوتی ایسے ہے، بچتی ایسے۔ پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکات کو بھی پڑھنا آتا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا نماز ہوتی کیسے ہے، بچتی کیسے ہے۔ کہ جب چہرہ، کیونکہ استقبال قبلہ نماز کی شرط اول ہے۔ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز، ادھر منہ کرو گے تو نماز، پیچھے کرو گے تو نماز، ادھر کرنا پڑے گا۔ توجہ چاہوں گا کہ جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، کہاں ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف، تب نماز ہوتی ہے اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی۔ سبحان اللہ۔ تو چہرے کو کعبے کی طرف کر، دل کو کعبے کی طرف کر، انشاءاللہ تیری نماز ہوتی بھی رہے گی، بچتی بھی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز جب پڑھو تو رسول کی محبت میں پہلے ڈوب جاؤ، اور جب سجدہ کرو تو یہ خیال ہے میرے نبی نے ایسے ہی کیا، رکوع ایسے ہی کیا تھا۔ محبت بھی بڑھتی جائے، سنت بھی بڑھتی جائے، اور یہ گاؤں کرنے والے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ تیرا پڑھنا اور ہے، میرا پڑھنا اور ہے۔ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، اپنی عبادت کو برباد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مولا کریم ہم سب کو سچا نمازی اور اپنے دین کا سچا غازی بنائے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔